अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, बहुत ही ज़बरदस्त खबरें लेके हाजिर हैं। आज जो खबरें आपके सामने पेश करेंगे वो ज़्यादातर जो है इंटरनेशनल मंजरनामे से ताल्लुक़ रखती हैं। अमेरिका के हवाले से अजीबोगरीब खबरें आ रही हैं। हम तो ज़रा खुल के बात करते हैं और तो साफ कहेंगे जी अमेरिका जो कर रहा है वो पूरी दुनिया को समझ में नहीं आ रहा, और पूरी दुनिया के साथ अब वो यूएन को भी समझ में नहीं आ रहा। पहली दफ़ा इस तरह हुआ हिस्ट्री में कि यूएन ने खड़े होकर साफ अमेरिका के खिलाफ बयानात देने शुरू कर दिए और आगे से अमेरिका ने भी क्लियर कट कहना शुरू कर दिया कि ये क्या क्या कहना शुरू कर दिया, ये आपको स्टोरी के अंदर बताएंगे। लेकिन आपसी जंग शुरू हो गई है यूएन के अंदर और अमेरिका में, और उसके बाद आपको ये बताएंगे कि कसम तोड़कर जंग के लिए तैयार बैठा है एक मुल्क, किससे? अमेरिका से। और ये जंग किसी भी वक्त स्टार्ट हो सकती है क्योंकि दोनों साइडों पे लोहा बहुत गर्म है। ये आपको सिचुएशन बताएंगे कि ये क्या है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि चाइना क्या रोल प्ले करने लगा है। चाइना भी अब धमकी आमेज लहजे के ऊपर आ गया है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि अमेरिकी सदर के घर पे हमला हो गया। जी हां, जब इस तरह के काम करोगे तो फिर इस तरह की सिचुएशन तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। एक हमला है और अभी तक इसके बारे में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, वो जानिएगा डिटेल से स्टोरी में। फिर हम आपको ये बताएंगे जी आज के कल हमने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की थी। चौधरी साहब ने एक वीलॉग किया जिसके अंदर आज वो सारा जाके कवर हो रहा था, बाकी चैनल्स उसे कवर कर रहे थे, लेकिन ये स्टोरी सबसे पहले इस चैनल के थ्रू आप तक पहुंची जिसमें यह बताया गया था कि एक पूरे मॉल को उड़ाने का प्लान था कराची में। उसके हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट आई है, वो आपको बताएंगे। इंतहाई खतरनाक प्लान था, कौन सी तंजीम थी जिससे इसका ताल्लुक था, क्या ये करने जा रहे थे, इसकी भी कुछ डिटेल आपको बताएंगे। और फिर आपको ये बताएंगे जी कि मेरे फेवरेट घटिया मोदी जी मिन्नतों पे आ गए, भीख मांगने पे आ गए, अमेरिका से भीख मांग रहे हैं। कांग्रेस डंडा लेके पीछे पड़ चुकी है, लेकिन इस दफा हालात ऐसे जनरेट हो चुके हैं कि इंडिया को समझ नहीं आ रही है, मोदी को समझ नहीं आ रही कि जवाब देना क्या है। हां करता है तब भी फंसता है, ना करता है तब भी फंसता है। तो मोदी के गले में तो फंदा पक्का समझे। तो ये आज की हमारी स्टोरीज होंगी। और एक चीज आपको ये मैं कहता चलूं और बताता चलूं कि जावेद चौधरी साहब के कॉलम जो आप बहुत शौक से पढ़ते हैं, अगर आप उन्हें पढ़ना जारी रखना चाहते हैं तो JavedCH.com के ऊपर उन्हें पढ़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो सबसे पहले चौधरी साहब को हम वेलकम कहते हैं। और आज मैं कहूंगा कि सीरियस गुफ्तगू से पहले हमें जरा थोड़ी सी वैसे गपशप में भी बात करनी चाहिए अपने नाज़रीन के साथ, और हम गपशप करते हैं थोड़ी सी। क्या करना चाह रहा मेरे साथ क्या करना चाह रहे हो? कोई भी अच्छी बातें करें, आप सीरियस सीरियस बातें स्टार्ट नहीं भी नहीं शुरू यार, कर मैं दें। कभी आपको पता सीरियस नजर ही नहीं आया। मैं कभी सीरियस होता ही नहीं हूँ। अब मेरे से ज्यादा ज्यादा देर तक सीरियस नहीं रहा जा सकता यार। मुझे पता नहीं क्या मसला है और यही प्रॉब्लम है। जहाँ जाता हूँ आधे घंटे बाद बोर होना शुरू हो जाता हूँ और फिर कोई ना कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसके बाद लोग कहते हैं यार आप तो शक्ल से सीरियस लगते वेल आए इशू की तरफ आए ना कोई। अच्छा जी, नहीं करना चाह रहे जी गपशप, मुंह नहीं लगाते, ठीक ओके। नहीं आप सवाल कर यार, कोई ऐसी चीज जो आपके दिल में है। चलो पहला गपशप सवाल लगाते उसी पे हैं। कर दूं? हाँ गपशप ठीक लगाता है, हूँ। चले मेरा आपसे पहला सवाल ये, आप जब भी किसी पार्टी के मुतालिक बात करते हैं, ठीक है, मैं ये मेरा अपना जाती ख्याल, आप उसे बैलेंस करते हैं, मैं मतलब बैलेंस अच्छाई भी बताते हैं, बुराई भी बैलेंस बताते हैं, तवाज़न तवाज़ुन रखते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात सच झूठ तो क्लियर नजर आ रहा होता है, पोजीशन क्यों नहीं लेते? नहीं, उसकी वजह ये है कि पोजीशन बंदे को गलती के ऊपर लेनी चाहिए, बुराई के ऊपर लेनी चाहिए, इंसान के ऊपर नहीं लेनी चाहिए। मसलन अगर फर्ज करो कि आप चोरी करते हो तो चोरी को बुरा कहना चाहिए, और जब आपको सज़ा हो जाएगी तो उसके बाद आप एक पवित्र इंसान हो, अब आप एक नॉर्मल इंसान हो। बजाय इसके कि आप एक इम्तहान में फेल हो गए तो पूरी ज़िंदगी कहा जाए कि ये है फ़र्क साहब जो मैट्रिक में फेल हुए थे, ख्वाह बंदा 80 साल का हो जाए। तो इंसान जो है ना वो एक बड़ी चीज़ है और उसके अंदर तब्दीली क्लियर करते हैं, मैट्रिक में फेल उन्हें लगाना शुरू कर देना, वाकई तकलीफ वही है ना। तो मैं यही कहता हूँ कि तकलीफ नहीं देनी चाहिए किसी आदमी को भी। दूसरा ये है कि उसकी गलती है, आप मसलन इमरान खान की जो गलती है मैं उसको क्रिटिसाइज करता हूँ, ओपनली करता हूँ, और उस वक्त करता हूँ जब कोई बंदा नहीं कर रहा था। लिहाजा पहला आदमी था जिसके ऊपर बड़ी गालियों की बौछार हुई है, बर्दाश्त की है, हाँ, लेकिन जो उसका ड्यू रिस्पेक्ट है उसको देनी चाहिए, और जो ड्यू उसकी कामयाबी है उसको बर्दाश्त करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इंसान जो है ना तवाज़न के साथ चलना चाहिए आगे, बजाय इसके कि आप एक्सट्रीमिस्ट हो जाए। जब आप एक्सट्रीमिस्ट होते हैं तो फिर मसला ख़राब होता है। जब आप एक एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं जो गलत है, इंसान के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियां होती रहती हैं। और इंसान के बारे में कहा जाता है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया था ना कि मैंने अल्लाह ताला को पहचाना है अपने इरादों के टूटने से। तो जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का इरादा टूट सकता है और वो ज़ाहिर कुदरत की तरफ से होता है, तो इसका मतलब ये है कि इंसान के अंदर बड़ी तब्दीलियां आती रहती हैं। कल का शैतान आज का इंसान बन जाता है, तो बड़ी बात है ना जी, आप उसको मौका तो दें। कुदरत जो है वो तो हशर के मैदान तक इंसान को बर्दाश्त करेगी, उसको मौका देगी और उसकी गलतियों की इस्लाह करने की उसको गुंजाइश देगी। तो हम क्यों नहीं देते? तो मेरा ख्याल है
توازن رہنا چاہیے, موقع دینا چاہیے لوگوں کو. چوہے صاحب شیطان کا تو پتہ نہیں, عمران سے توقعات تھوڑی مشکل ہے. یار پھر وہی بات. چل لیں آپ پہلی سٹوری اپنی لے کے چلتے ہیں. اچھا ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ مانیں گے نہیں, ابھی نہ ہی میں ان سے بھی ڈسکس کروں گا, مجھے ایک چیز پتہ چلی ہے. میں آئندہ کچھ آنے والے دنوں کے اندر انہیں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, تھوڑا سا بتائیں. بشرا بی بی نے چوہے صاحب کے متعلق کچھ کہا تھا اور انہوں نے مجھے بار بار کہا تھا یہ بات نہیں کرنا. میں بات نہیں کر رہا, لیکن کچھ دنوں میں پوچھوں گا ضرور, امید کرتا ہوں کہ مجھے بتا دیں گے. کچھ تو مجھے پتا ہے, شاید یہ ویلاگ پہ بھی بتانے کو تیار ہو جائے. لیکن ابھی جو پہلی ہماری سٹوری ہے وہ سٹوری یہ ہے جی کہ یو این میں اور امریکہ میں جو سب لڑائی ہو گئی ہے شدید قسم کی. آپ نے کیا اس سے پہلے کبھی دیکھا اور اس لڑائی کا کوئی نتیجہ ہے؟ اب دیکھیں, ایک تو یو این بڑا کمزور ہے, یہ آپ ذہن میں رکھیں, اور اس کا سب سے بڑا ڈونر جو ہے نا امریکہ ہے. اگر آج امریکہ ڈونیشن دینی بند کر دیتا ہے تو یو این ختم ہو جائے گی. امریکہ اپنے آپ کو ایگزٹ کر لیتا ہے یو این سے تو یہ جو ایک پورا کھیل ہے یہ بگڑ جائے گا, ختم ہو جائے گا. لہذا یو این کبھی بھی امریکہ کے خلاف اس لیول پہ نہیں جائے گا کہ جس سے اس کی فنڈنگ رک جائے یا امریکہ اپنے آپ کو یو این سے الگ کر لے. ایون یو این کی جو بلڈنگ ہے وہ بھی امریکہ کے اندر ہے. یعنی اگر فرض کریں کہ وفاقی گورنمنٹ جو یو ایس کی ہے وہ اگر اپنی زمین واپس لے لیتی ہے تو وہ کہتی ہے جی ہم خالی کریں یہاں سے, تو اس کے بعد یو این کہاں سٹینڈ کرے گا, کیونکہ ظاہر کوئی انٹرنیشنل کوئی اس کی زمین تو ہے نہیں کہ کسی نو مینس لینڈ کے اوپر تو نہیں بنا ہوا, نیو یارک کے اندر بنا ہوا, امریکہ کے اندر بنا ہوا ہے اور امریکن گورنمنٹ کی مدد سے بنا ہوا ہے, وفاقی گورنمنٹ امریکہ کی جو اس نے زمین دی تھی. تو اگر وہی کھینچ لے تو اس کے بعد یو این ختم ہو جائے گا. تو یو این کبھی بھی اس لیول پہ نہیں جائے گا کہ جہاں سے پوائنٹ آف نو ریٹرن شروع ہو جاتا ہے. البتہ ڈفرینس آف اپینین جو ہوتا رہے گا, جیسے اینٹونیو گوتریس جو ان کا تعلق پرتگال کے ساتھ ہے, پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, وہ ان کے سیکرٹری جنرل ہیں اس وقت یو این کے, اور ان کا ایک بیان آج پڑھ کے سنایا گیا ہے اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے زیادتی کی ہے, غلطی کی ہے, بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے, اس سے خطے میں عدم استحکام پیدا ہوگا اور اس کے اثرات جو دور تک جائیں گے اور خطرات پیدا ہو جائیں گے اس سے. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض تھا تو آپ مؤثر طریقے سے اس اعتراض کو سالو کر سکتے تھے, مؤثر طریقے سے بات ہو سکتی تھی, بجائے اس کے کہ آپ اپنی فوج بھیجیں اور وہاں سے ان کا پریزیڈنٹ اور اس کی بیگم کو رات کے وقت اٹھا کے آپ لے آئیں پر اپنی عدالت کے اندر اس کا ٹرائل شروع کر دیں. تو یہ ٹو مچ ہے. تو یو این جو ہے نا اس کی طرف سے بھی یہ آج رد عمل آیا ہے اور بڑا کلیئر رد عمل ہے, اور صرف یہ یو این کی طرف سے نہیں, 5-6 بڑے اتحادی ملک جو امریکہ کے ہیں ان کی طرف سے ہے. چائنا نے کہہ دیا ہے کہ ہم اپنے مفادات کا خیال رکھیں گے, اور یہ سیدھی گنڈا گردی ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. چائنا پراپر سٹینڈ لے رہا ہے. ان کے جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں انہوں نے باقاعدہ بیان جاری کیا, اور چائنیز بڑے سوچ سمجھ کے بیان جاری کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ اٹھے گا اور طلال چودھری صاحب کی طرح ایک بیان دے کے گھر چلا جائے گا, اس طرح نہیں ممکن. وہ بڑا سوچ سمجھ کے اور ویل ڈیزائن ان کا ایک بیان ہوتا ہے, بڑا سمجھداری کا والا بیان ہوتا ہے, اور اس کے پیچھے پوری ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے. ایسا ہوتا نہیں. تو اس کو بڑا سیریس لینا چاہیے کہ انہوں نے سیدھا کہہ دیا گنڈا گردی ہے. اور چائنیز جو اپنا مفاد, کیونکہ وہاں پہ وینزویلا میں چائنیز کا مفادات ہیں ان کے, ایک تو بہت زیادہ پیٹرول وہ حاصل کرتے ہیں, اور چائنا جو ہے نا دنیا میں سب سے زیادہ پیٹرول امپورٹ کرنے والا ملک ہے, کیونکہ ان کی انڈسٹری جو ہے نا پیٹرول سے چلتی ہے. وینزویلا سے سب سے زیادہ یہی کرتے ہیں. وینزویلا کا سب سے بڑا بائر چائنیز ہے, اور اس کے ساتھ ایران سے سب سے بڑا, اور رشیا سے, اور اس کے ساتھ عرب کنٹریز سے. تو سب سے زیادہ تیل جو ہے وہ چائنیز کنزیوم کرتے ہیں اور چائنیز خریدتے ہیں. مثلا آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ جو شنگھائی شہر ہے نا اس کے اندر جو بجلی استعمال ہوتی ہے وہ 55,000 میگا واٹ ہے صرف ایک شہر کے اندر. پاکستان 19,000 میگا واٹ یا 20,000 میگا واٹ یا کہتے ہیں 45,000 میگا واٹ ہماری انسٹال کیپیسٹی ہے. لیکن ہم اگر گرمیوں میں جاتے ہیں تو اگر 25 کو کراس کر لیتے ہیں تو ٹرپ کرنا شروع کر دیتا ہے ہمارا سسٹم, جبکہ شنگھائی ایک شہر کے اندر 55,000 میگا واٹ جو بجلی ہے, 56,000 میگا واٹ بجلی ہے وہ استعمال ہوتی ہے, اور اس کو پروڈیوس کرنا پڑتا ہے, اور ظاہر ہے اس کے اندر پیٹرول بھی ایک سورس ہے بہت بڑا. تو اتنی زیادہ کنزمپشن تیل کی جو وہ چائنا کے اندر ہے. اب اگر وینزویلا کا پیٹرول کنٹرول کر لیتا ہے امریکہ اور وہ چائنیز کو پیٹرول نہیں دیتا, تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ چائنیز کی جو اکانومی ہے وہ کیسے فلورش کر سکے گی, وہ رک جائے گی. تو چائنیز کو اپنے مفادات کا خیال ہے. دوسرا جو ریئر ارتھ منرلز ہیں وہ بہت بڑا فینامنا ہے اس وقت, اور یہ جو ملک ہے اس کے اندر یہ ہیں, مثلا کاپر اس کے اندر بہت زیادہ ہے, اس کے اندر چاندی کا یہ جتنے ملک جس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے ٹرمپ نے کہ جی ہم ان کے اوپر اٹیک کریں گے, وہاں بڑے بڑے سورس ہیں, میٹل سورس ہیں اور ریئر ارتھ منرلز ہیں ان کے اندر, اور وہ چائنیز کو ضرورت ہے. آگے جو ساری گیم ہے وہ ریئر ارتھ منرلز پہ ہوگی, کیونکہ اس کے بغیر نہ اے آئی چل سکتی ہے, نہ اس کے بغیر یہ کمپیوٹر چل سکتے ہیں, نہ اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے سرورز ہیں وہ چل سکتے
सकते हैं। इवन जो मोबाइल फ़ोन है, आपको शायद इसके अंदर डेफिनेटली पता होगा, इसके अंदर 2 छोटे से मैग्नेट होते हैं। इन मैग्नेट्स की वजह से ये सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं उनको ये खींचता है अपनी तरफ। अगर वो मैग्नेट ख़राब हो जाए तो मोबाइल फ़ोन यूज़लेस हो जाता है। अच्छा, वो बनाना जो है ना, वो भी उसकी टेक्नोलॉजी भी सबसे ज़्यादा जो है वो चाइनीज़ के पास है, और यही वजह है कि ये आईफोन जो चाइना के अंदर ज़्यादा बनता है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपके पास इक्विपमेंट है, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल किसी और के पास है नहीं, तो चाइनीज़ अपने मफादात का वहाँ पे ख्याल रखेंगे। तो अब यूएन की तरफ से आ गया, दूसरे लोगों दूसरे मुल्कों की तरफ से आ गया, फिर मार्को रूबियो जो है उनका बयान आ गया, उन्होंने कहा जी ये ड्रग माफिया था और हमने उसको पकड़ा, क्योंकि अगर हम इसको ना पकड़ते तो ड्रग्स जो थी पूरी दुनिया में फैल जाती है, अमेरिका के अंदर तबाह बर्बाद कर देता अमेरिका को। और साथ उन्होंने कहा यूएन को कुछ पता नहीं है कि मसला क्या है। मसला सिंपल ये है कि ये अगवा बराए आयल है, ये अगवा बराए तेल है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े डिपॉजिट्स तेल के हैं, और दूसरा ये अगवा बराए रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा मिनरल्स हैं, और सिर्फ ये नहीं, कोलंबिया भी है, उसके क्यूबा भी है, और मुल्क भी है इनके साथ, और उनके ऊपर भी अटैक करेगा। देखिए पूरी बेल्ट है उनके अंदर, और उसके ऊपर ये अटैक करेगा अमेरिका, क्योंकि उन चीज़ों पे कब्जा करना चाहता है। तो अब डेफिनेटली एक जंग स्टार्ट हो गई है यूएन की, लेकिन ये ज़हन में रखो कि यूएन जो है वो इस लेवल तक नहीं जाएगी कि वहाँ जाके इसको फारग ही कर दिया जाए। तो अगर ये फारग हो गया तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा दुनिया के अंदर, पर इस डिजास्टर के बाद कोई चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकेगी। ये ज़हन में रखो कि हर जो वर्ल्ड वार हुई है उसके बाद एक बॉडी बनी है, एक बड़ी बॉडी बनी है, ताकि अगली जंग से रोका जा सके। इससे पहले जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी तो लीग ऑफ नेशंस बनी थी, ताकि जंगों को रोका जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगली जंग बहुत खतरनाक हो गई। और उसके बाद फिर अगली जंग हुई, बट जंग खत्म हुई तो लीग ऑफ नेशंस को ख़त्म करके यूएन बनाई गई, और इसलिए बनाई गई कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो है ना उसके अंदर एटम बम चल गया। तो अब अगर ये इसको ख़त्म कर दिया जाता है किसी तरह, तो फिर ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, फिर ये कंट्रोल नहीं हो सकेगा मामला, तो इसका कायम रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पर यूएन को ये भी तो मसला होगा ना, जैसे भी बाहर से उठा कर ले आए हैं तो अंदर से बंदा उठाना कितना मसला होगा उनके लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, अगर या तो ये है कि या फिर ख़त्म करना पड़ेगा इनको, मसला अमेरिका का निकलता है तो ख़त्म हो जाएगी ये। चलें, ये जो सब एक लंबी डिबेट है, वैसे तो यूएन वैसे भी लगता है किसी काम की नहीं रहेगी। चलें, अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी जी, कसम तोड़कर अमेरिका से जंग को तैयार है। ये कौन सा मुल्क तैयार है? एक सदर का बयान है, ये डिटेल से जान। ये कोलंबिया के सदर हैं पेट्रो, उनका गस्ताओ पेट्रो जो है, ये इन्होंने कहा है, ये पहले फ्रीडम फाइटर होते थे और एक वक्त था, फिर उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि अब मैंने हथियार नहीं उठाने, फिर इन्होंने हथियार फेंक दिए, फिर उसके बाद कभी इन्होंने वेपन को हाथ नहीं लगाया। बड़ा तगड़ा प्रेसिडेंट है, लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं, जियाला टाइप आदमी है। तो उसने कह दिया कि मैं अब अगर अमेरिका ने मेरे ऊपर अटैक किया तो मैं दोबारा हथियार उठाऊंगा, दोबारा हथियार उठा के मैं अमेरिका का मुकाबला करूंगा। इसने कोई कसम उठाई हुई है कि कसम मैंने नहीं उठाई, उठाना? उसने कहा जी कसम मैं तोड़ने लगा हूं, अब अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करता है तो हम इसको खड़का देंगे बकौल उनके। ठीक है, और इसके साथ साथ अब दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, वो ये कह रहे हैं कि जनाब कोकेन जो है वो बनाने की फैक्ट्री है ये, और ये कोकेन जो अमेरिका के अंदर आके फ़रोख्त होती है। अब ये कोकेन की वजह ये है कि वहाँ पे कॉफ़ी है, जहाँ पे कॉफ़ी होती है वहाँ उसको कोकेन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट करता है कोलंबिया, क्योंकि उसका वेदर इस टाइप का है, और इस वजह से बल्कि ये होता है जैसे कि आप कॉफ़ी का एक कप पीते हैं ना जी, तो उससे एक एनर्जी मिलती है, आपको किक मिलती है। तो जो कोकेन होती है वो बेसिकली 1000 कॉफ़ी के कपों के बराबर होती है। अच्छा, तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, वो एक एटम बम होता है जो इंसान के अंदर फटता है बकौल जो इनके वो है। दूसरी बड़ी मज़ेदार आपको बताऊँ, ये कोकेन जो है ना, ये बेसिकली दांत के दर्द की दवा थी, ये इसका मिस यूज़ है, ये उसका मिस यूज़ है। दांतों में जब दर्द होता था ना, जैसे हम लौंग रख लेते थे, तो ये एक पाउडर था उस जमाने में, और ये डेंटिस्ट इस्तेमाल करवाते थे। तो वो ये करते थे कि वहाँ पे जहाँ दांत का दर्द होता था उसके ऊपर थोड़ा सा रख देते थे, उसके बाद दांत सुन्न हो जाता था। अच्छा, उसका दर्द खत्म हो जाता था। तो उसके बाद ये फिर इस्तेमाल होने शुरू हुए। फिर सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब ये आई ना, तो ये पान के अंदर रख के इस्तेमाल करते थे लोग। और हीरा मंडी वगैरह जो थी ना, सारे जो बाजार हुसन थे, वहाँ पे जो पान मिलते थे उसके अंदर ये रखी होती थी। अच्छा, और उसको जब ये पान के साथ लोग खाते थे तो उनकी जुबान सूज जाती थी, उन बोला नहीं जाता था उनसे। अच्छा। तो इस टाइप की वाहियात चीज़ है। सूंघने वाला जो प्रोसेस है वो बड़ा लेट है, और डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाके ना, तो ये बिल्कुल एक फ्यूजन सा क्रिएट करती है, अंदर ठा की आवाज़ आती है, तो एक एनर्जी आती है बहुत ज़्यादा। तो उस टाइप की, तो ये बेसिकली क्योंकि कॉफ़ी सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस कर रहा है कोलंबिया कर रहा है, और वहाँ से कॉफ़ी जो है ना यूरोप के अंदर भी आती है, और इवन अरब मुल्कों के अंदर भी आती है, जहाँ से ये कॉफ़ी ईजाद हुई थी। काफ़ी वैसे गाँव का नाम है, ये ज़हन में रखो। अच्छा, ये इथोपिया के अंदर गाँव है
جہاں سے یہ کافی سٹارٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس زمانے میں یہ ایتھوپیا کا یہ پورشن جو تھا نا یمن کے اندر تھا, تو اس کو یمن اور ایتھوپیا کی پیداوار کہتے ہیں, لیکن جبکہ یہ ایتھوپیا کا ہے تو وہ کافی اس گاؤں کا نام ہے جہاں سے سب سے پہلے یہ ڈسکور کی گئے. اور اس کے بعد پھر یہ بڑا عرصہ یورپ کے اندر پابندی تھی اس کے اوپر. یہ تو 1500 میں جا کے پوپ نے اس کا ایک سپ لے کے اس کی اجازت دی تھی. اچھا. اور پھر یہ جو کوکین ہے اس کی بائی پروڈکٹ ہے, اس کے اندر سے نکالتے ہیں, بناتے ہیں, تو وہیں پہ یہ سارے اس کے پلانٹس وغیرہ ہوتے ہیں, تو اس لیے وہاں پہ ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا کام جو ہے نا یہ کوکین یا منشیات روکنے کے لیے نہیں ہے, کیونکہ اگر اس کو روکنا ہے تو آپ جو مافیاز ہیں ان کو کنٹرول کریں, اور جو مافیاز ہیں وہ امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. مافیاز کو نہیں پکڑ رہے آپ, پریزیڈنٹس کو پکڑ رہے ہیں. تو پریزیڈنٹس کیا کریں, مثلا اگر فرض کریں کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر مثلا ہیروئن ہے, وہ افغانستان سے پاکستان کے اندر آ رہی ہے, تو کیا آپ ہمارے پرائم منسٹر کو پکڑ لیں گے؟ بھائی وہ مافیاز کو ختم کریں جو بیچ رہے ہیں, جو لے کے جا رہے ہیں, جو مافیاز تو حکومتی کنٹرول میں نہیں ہوتا. ہاں, جو ٹریفکنگ کے اندر انوالو ہیں وہ ہے. یا اس کا کیمیکل روکیں جو امریکہ سے آتا ہے جی, کوئی کیمیکل کے 3-4 تو ملک ہیں جو پروڈیوس کرتے ہیں اس کو. مطلب یہ سر بہانے بنا رہے ہیں, یہ سر بہانے بازی ہے اس کی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کولمبین صدر جو ہے نا وہ بھی سیدھا ہو رہا ہے, اور اگر امریکہ نے 1-2 اور ملکوں پہ اس طرح قبضہ کر لیا یا حملہ کیا تو یہ بہت بڑا کام سٹارٹ ہو جائے گا. پھر اس کام کو کنٹرول کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا. بالکل صحیح. چوسا آپ نے بتایا کہ 1000 کپ کے برابر اس کے اندر انرجی ہوتی ہے, اتنی مطلب یہ انرجی دیتا ہے آپ کو بکواس کرنا کرے گا. نہیں ویسے کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا مودی گاؤں ادھر پیتا ہے 1 لاکھ کپوں کے برابر دماغ اڑا دیتا ہے, اڑ چکا ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو یہ والے حالات ہیں. اچھا چلیں جو صاحب تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے گا, یہ وینزویلا کے صدر کی موجودہ ابھی کی سچویشن کیا ہے؟ اب جو ہے نا اس کو آج کل عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے, اور عدالت میں پیش کیا, اور اس نے کہا کہ جی میں بڑا آنریبل آدمی ہوں, میں ایک ملک کا سربراہ ہوں, میرے اوپر آپ کس قسم کا الزام لگا رہے ہیں. لیکن بہرحال بروکلین کے اندر حفاظتی ایک مرکز ہے, ڈیٹینشن سینٹر ہے. یہ جب بھی لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے نا تو جیل بھیجنے سے پہلے ڈیٹینشن سینٹر ہوتا ہے, وہاں رکھا جاتا ہے. ایون یہ جو امیگریشنز ہوتے ہیں نا, جو امیگرینٹس ہوتے ہیں, انلیگل امیگرینٹس ہوتے ہیں, ان کو بھی ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا جاتا ہے. تو مجھے امریکہ کے اندر ایک ڈیٹینشن سینٹر دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا, تو وہاں پہ بڑے بڑے کیبنس بنائے ہوتے ہیں, وہاں پہ اس کو بندے کو رکھا جاتا ہے. مطلب یہ آپ ایز کیا دیکھنے گئے تھے؟ میں وزٹ پہ تھا امریکہ کے, اور مجھے انہوں نے دکھایا تھا جو امیگریشن جو لوگ انلیگل امیگرینٹس ہوتے ہیں تو ان کو پکڑ کے کیا, بلکہ ایک انہوں نے الگ سیل بنایا ہوا تھا, تو اس کے اندر ایک بندہ تھا بالکل شیشے کے کیبن میں. تو میں نے کہا یہ کیوں بند کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کو ٹی بی ہے, تو اس لیے ہم نے اس کو دوسروں سے الگ رکھا ہوا ہے. تو یہ جو ہے نا اب بروکلین کے اندر یہ حفاظتی مرکز ہے, تو وہاں پہ اس کو رکھا ہوا ہے. تو امریکیوں نے آج احتجاج کیا اس کے سامنے, اور یہ اچھی بات ہے کہ امریکہ کے اندر پروٹیسٹ شروع ہو گیا ہوا ہے. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیس ہے وہ بڑا ویسے مزیدار ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا یہ انہوں نے پاکستان سے سیکھا ہے, کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے. پاکستان ان کا ہیرو ہے, اور اس ٹائپ کے جو کارنامے ہیں نا وہ پاکستان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو ریاست ہے, وہ بڑا کام کرتی ہے. مثلا چودھری ظہور اللہ صاحب کے خلاف ایک کیس بنایا گیا تھا بھینس چوری کرنے کا, اور وہ بھٹو صاحب کے دور میں بنا تھا. بھٹو صاحب جب ان سے ناراض ہو گئے تو انہوں نے بھینس چوری کا کیس ان کے اوپر بنا دیا تھا. اور چودھری صاحب کہتے تھے کہ بھائی خدا خوفی کرو, کو کیس تو میرے ساتھ ٹھیک بناؤ یار. وہ بے عزت کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. اس طرح فواد چودھری کے خلاف جو کیس بنا تھا نا وہ سیمنٹ کی بوریاں چوری کرنے کا بنا تھا. سیمنٹ کی بوریاں چوری کرنے کو, سائیکل چوری کرنے, اور اس ٹائپ کی کھاد کی بوری بھی چوری کرنے کا بھی بن گیا تھا اسی ٹائپ کا. تو اب اس طرح منظور بٹو جو تھا اس کے بیٹے کے اوپر بنایا گیا تھا جی کہ اس نے سرکاری کیمرہ چوری کر لیا تھا. جب وہ منظور بٹو صاحب کے خلاف کارروائی شروع ہوئی نا تو اس کے بیٹے کو اس طرح پکڑ لیا تھا. تو یہ ریاست جو ہے نا کسی کو ذلیل کرنا چاہیں تو یہ کرتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ نے یہ پاکستان سے سیکھا ہے, اور اس نے کہا جی یہ منشیات بیچتا ہے, لہٰذا اس کو اٹھا کے لے آتے ہیں. اس سے اگلی سٹیج یہ تھی کہ وہ کہہ دیتا جی یہ لوٹے چوری کرتا, وہ پکڑ کے. ویسے پاکستان ہوتا ہے نا, اس کے جیب میں کوئی 2-4 گرام چرس ڈال بھی دینی تھی. ہاں مدے کے ساتھ پکڑ لی. اچھا چلیں اب ایک سٹوری آپ کو بتاتے ہیں جی, یہ امپورٹنٹ سٹوری ہے, اور یہ انفیکٹ بڑی خطرناک سٹوری ہے. چور صاحب نے یہ بریک کی تھی, اس کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز آئی ہیں کہ کراچی کے اندر بہت بڑی دہشت گردی ہونے والی تھی, پورا مال اڑانے کے لیے جا رہے تھے. یہ سٹوری کیا ہے یہ بتاتے ہیں. اب کل ہم اس کو بتا چکے ہیں, اور بریک ہم نے کی تھی کہ 2000 kg کا مواد تھا, بارود تھا, اور وہ ٹرک کے اندر لوڈ تھا جس کے اندر 60 بوریاں بارود کی تھیں, ساتھ کوئی 5 اس کے ساتھ گیس کے سلنڈر تھے, اس کے اندر بھی اکوپمنٹ لگا ہوا تھا. پھر اس کے علاوہ کوئی بارود کی اور بوریاں تھیں,
اور دیسی جو بم تھے وہ بھی بنے ہوئے تھے. پورا ایک ٹرک تھا جس کے اوپر یہ لوڈ کر دیا گیا. 2000 kg بہت سامان ہوتا ہے. اور پھر لوگوں کو پکڑ لیا گیا. اور آج پتہ ہی چلا کہ یہ مجید برگیڈ جو ہے نا, وہ BLA کا مجید برگیڈ جو سوسائڈ کرتا ہے, یہ اس کا پلان تھا. اور اس کا جو پیچھے تھا, جو ماسٹر مائنڈ تھا, وہ بشیر زیب ہے, اور وہ باہر سے اس کو آپریٹ کر رہا تھا. اور انڈیا سے ان کو سگنل مل رہے تھے, اور وہاں سے یہ پوری پلاننگ کی گئی تھے. ڈالمن مال جو ہے نا, اس کو اڑا دینا تھا انہوں نے. تو اللہ نے بڑا کرم کیا, بہت بڑا مال ہے اور اس کے اندر بہت لوگ ہوتے ہیں. تو آپ یہ سمجھو کہ سینکڑوں کے حساب سے لوگوں کی جانیں بچی ہیں, کہ انہوں نے پورا اڑا دینا تھا. اور اس کے نیچے 2000 کلو یہ اس کے اندر لے جانا تھا انہوں نے نیچے, اور اس کو بلاسٹ کر دینا تھا. جو ایک بہت بڑی تباہی تھی جس سے کراچی بچا ہے. اور بھی اس ٹائپ کی ابھی وارداتیں جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں وہاں پہ. تو میرا خیال ہے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے, بلا وجہ باہر نہیں نکلنا چاہیے. تھوڑی سی احتیاط کریں, کیونکہ کراچی جو ہے نا خاص ٹارگٹ ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا شہر ہے وہ. تو اب BLA جو ہے اس کی کاروائیاں دیکھیں شہروں تک پہنچ گئی. اور میں سمجھتا ہوں جن پولیس اہلکاروں نے, جن سیکرٹ ایجنسی کے لوگوں نے اس کو پکڑا ہے, وہ واقعی قابل تقلید ہیں, اور ان کی عزت کرنی چاہیے, ان کو سلوٹ کرنا چاہیے. ساتھ ہی اور لوگ بھی گرفتار کر لیے گئے جو پکڑے گئے نا, ڈرائیورز وغیرہ جو لے کے جا رہے تھے. تو اس میں سے پھر پورا نیٹ ورک پکڑا گیا, جس کے اندر اب خواتین بھی ہیں اور مختلف لوگ ہیں. اب ان سے مزید تحقیقات ہو رہی ہیں. اور زیادہ خطرہ کراچی والی سائڈ. بالکل صحیح. تو یہ تھا جی اسپیشل پیغام, اور یہ اس پہ آپ کا عمل کرنا بہت ضروری ہے. ہم آپ کی شاپنگ کے باہر جانے کے خلاف نہیں ہے, لیکن احتیاط ضروری ہے. بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کوشش کریں کہ تھوڑا سا احتیاط یا رشی پلیسز کو اگنور کریں, ایٹ لیسٹ جب تک آپ کے ادارے آپ کو بتا نہیں دیتے کہ سچویشن بہت نارمل ہے. اب چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری پہ. ہمارے گھٹیا مودی جی جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں جی. مودی جی نے کی چاپلوسی, امریکہ کی چاپلوسی گئی پکڑی. اب یہ سادہ سا میں زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں, خبر کچھ اور ہے. اور اب جب چاپلوسی پکڑی گئی تو امریکی بھی اس پہ خوش نہیں ہوئے, الٹا اندر والے بھی ناراض ہو گئے. اب سچویشن آپ کو بتاتے ہیں کہ مودی کے ساتھ ہوا کیا. اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا, یہ ویسے بندے کا مذاق کرنا یا اس کو بے عزت کرنا اس کے ایکسپرٹ ہیں. جب یہ کسی کے خلاف ہو جاتے ہیں نا, پھر اس کو گالی سی بنا دیتے ہیں. تو یہ مودی کے کیونکہ خلاف ہیں, انڈیا کے خلاف ہیں, تو اب انہوں نے اس کی چھیڑی بنا دی ہوئی ہے. تو کل جب یہ ایئر فورس 1 کے اندر تھے, وہاں پہ جرنلسٹ بھی تھے, وہاں پہ ان کے سینیٹر بھی تھے. تو وہاں اچانک انڈیا کا جب سوال ہوا تو ان کے ساتھ ایک سینیٹر کھڑے تھے جس کا نام لنڈسے گرام ہے. اور پریزیڈنٹ نے اسے کہا کہ ہاں وہ بتائیں آپ انڈیا کے بارے میں نا, وہ کیا تھا ٹرمپ نے. تو اس سینیٹر نے بتایا کہ یہ جو مودی ہے وہ ہمارے ساتھ معاملات کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں, نریندر مودی. اس میں انہوں نے بتایا کہ جو انڈین سفیر ہے اس کی میرے سے ملاقات ہوئی, اور اس نے آ کے مجھے بتایا کہ جی آپ پریزیڈنٹ کو سمجھائیں, اور ہم نے رشیا سے پیٹرول لینا کم کر دیا ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. ہم نے وہ ان کی بات مان لی ہوئی ہے. تو اب یہ ہمارے اوپر جو سینکشنز لگا رہے ہیں, ہمارے اوپر جو ٹیرف لگا رہے ہیں, اس کو کم کروائیں اور ہمارے معاملات ٹھیک کریں. تو اس کے بعد پھر لنڈسے گراہم نے بتایا کہ جی جو پریزیڈنٹ نے جو ٹیرف لگایا 25% وہ کام کر گیا. تو اب جو انڈینز ہیں وہ منتوں پہ آئے ہوئے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم معاملات کو سیٹل کریں. تو جب انہوں نے سٹوری سنا دی تو اس کے بعد ظاہر اوپن ہوگی. جب اوپن ہوگی تو وہاں پہ کانگریس جو انڈیا کے اندر ہے اس نے اٹھا لیا آسمان سر پہ, اور اس میں انہوں نے کہا جی مودی صاحب جواب دیں نا. ایک طرف آنکھیں دکھا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جھکیں گے نہیں, گھبرائیں گے نہیں, لیٹیں گے نہیں, اور دوسری سائڈ پہ لیٹے بھی ہوئے ہیں, گھبرائے بھی ہوئے ہیں. تو یہ ذرا جواب دینا. تو وہاں پہ مودی صاحب کے لیے خاصا مسئلہ بن گیا ہوا ہے. تو یہ ہے شرارت جو ہے ٹرمپ کی ہے, کیونکہ وہ جب کسی کی بے عزتی کرتا ہے تو اسی طرح کرتا. خبر یہ ہے جی کہ آپ نے بتا دیا جے ڈی وینس, چلے بتا دیں پھر. یہ وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے, جے ڈی وینس ان کے گھر ہے, اوہایو میں ان کا گھر ہے, اور وہ ان کا ظاہر آبائی گھر ہے. تو وہ واشنگٹن میں رہتے ہیں اس وقت. اس کے گھر کے اوپر کسی نے حملہ کر دیا, اور حملہ کیا, توڑ پھوڑ کی, اور اس کے بعد بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی, اندر داخل ہونے کی کوشش کی. فیملی وہاں پہ تھی نہیں, اور اس بندے کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار جو ہونے والا ہے وہ ابھی تک سامنے پبلک کے پیش نہیں کیا گیا, اس کی ڈیٹیل نہیں آئی. تو کل تک وہ ڈیٹیل بھی آ جائے گی. اور یہ عجیب و غریب سی صورتحال ہے کہ اگر وائس پریزیڈنٹ کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے, اس کے گھر کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ اب سیف پلیس نہیں ہے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حملے کی آڑ میں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ باقی افغانوں کو پکڑ کے بھی نکال دیا گیا ہے, انہیں کے کھاتے میں نہ پڑ جائے گا. بالکل صحیح ہے. تو یا وینزویلا کے لوگوں کے کھاتے میں نہ پڑ جائے. وینزویلا کے بھی جتنے پنگے انہوں نے امریکہ نے اب کھول لی, اب تو کوئی بھی کر سکتا ہے. تو ناظرین یہ تھا آج کا خاص ویلاگ. بس اب یہ دیکھ لیں جی کہ آپ جتنی مرضی بدماشی کر لیں, کچھ بھی کر لیں, ایٹ دا اینڈ آپ سیف خود بھی نہیں رہ سکتے. تو یہ سیدھا سا پیغام ہے اس حملے کے بعد. تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.